नाज़रीन, गजा जंग एक बड़ी इलाकाई जंग बन चुकी है और इराक से शाम, शाम से लेबनान, लेबनान से वेस्ट बैंक और गजा, हर तरफ हमले हो रहे हैं। कहां से रॉकेट आ रहा है, कहां से ड्रोन आ रहा है, कहां से जेट्स आकर बमबारी कर रहे हैं, कहां लेबनान से हमले हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। एक बहुत ही खौफनाक और भयानक जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। कुछ और बहुत बड़ी अपडेट्स हमारे पास आई हैं और बहुत बड़ी और एक इत्मीनान की खबर, फतह की खबर आपके लिए लेकर आए हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को एक खुफिया और ख़तरनाक और ज़बरदस्त ऑपरेशन में निशाना बनाया गया है और जो ऑफिसर्स हैं इंटेलिजेंस के, इसराइल के, मोसाद के, उनको हलाक किया गया है। तो ये ऑपरेशन कब, कहाँ, कैसे अंजाम दिया गया, ये भी आपको बताएंगे। फिर गजा से आपके लिए खबरें लेकर आए हैं ताज़ा तरीन, क्योंकि आप देखें कि सारा दिन यमन के हवाले से जो अपडेट्स थी वो शेयर करते रहे, तो गजा के हवाले से टाइम नहीं मिल सका, तो अब गजा के खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने उड़ा के रख दिया है इसराइल को, और सिर्फ एक दिन की समाअत ने इनकी शोहरत को, इनकी रिप्यूट को पूरी दुनिया में ज़मीन बोस कर दिया। वो 75 साला नाजायज़ प्रोजेक्ट जिस पर खरबों डॉलर इन्वेस्ट किए गए, जिनकी इमेज को इतना बड़ा बनाया गया कि इनकी सपोर्ट करना एक मजहबी फरीज़ा है, उसको साउथ अफ्रीका ने उड़ा के रख दिया आलमी अदालत में। दूसरे दिन भी बहुत ज़बरदस्त दलाल पेश किए गए साउथ अफ्रीका की जानिब से, और तुर्की ने आज दलाल दिए और उसमें जो है उन्होंने अपना एविडेंस पेश किया। तो वहां पर जो समाअत हुई है, इसराइल अब किस तरह से चीख रहा है और वो पगला चुके, पूरी तरह से बुखलाहट का शिकार हैं। मैं उनके, इसराइल के भी बयानात आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने वहां पर दलाल दिए हैं। पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है कि ये इसराइली हैं जिनको दुनिया के आप चलाक तरीन समझते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट भी आप समझते हैं, और पता नहीं कि ये इसराइली कौम तो दुनिया की सबसे कोई बड़ी कौम है। तो ये इनका पूरी तरह से जो ना वो एक्सपोज हुए। इसलिए ये जो ऑपरेशन को तूफान और अक्सा रखा गया ना, ये एमए वाला तूफान नहीं है, इसने इस शैतानी रियासत की जो तमाम जड़ें हैं ना उनको हिलाया। इनकी मिलिट्री पावर हो, इनकी प्रोपेगेंडा की पावर हो, इनकी बाकी तमाम चीज़ें, उनको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। ठीक है ना। तो अब बहुत बड़ी अपडेट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं जो इनके मिलिट्री ऑफिसर्स हलाक हुए हैं, और ये मैं बतौर सबूत तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। यरूशलेम टाइम्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है और उन्होंने बताया है कि 7 मिलिट्री ऑफिसर उनके निशाना बने हैं, ड्रोन अटैक हुआ है, एंड ये जो है 8200 इनका यूनिट है। अब ये जो 8200 यूनिट है नाज़रीन, ये इसराइली इंटेलिजेंस का सबसे जो इलीट यूनिट है, यानी जो सबसे टॉप ऑफ द, जैसे एक गुलानी ब्रिगेड थी ना इनकी मिलिट्री की सबसे टॉप ऑफ द ब्रिगेड, ऐसे ही 8200 यूनिट इनका टॉप ऑफ द यूनिट है, और ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया से इसराइल की सलामती के लिए और इंफॉर्मेशन सारी ये कलेक्ट करता है, और जो पूरी दुनिया में यहूदी लॉबी है इनकी, इसराइल की, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, और बिजनेस से लेकर, शोबिस से लेकर, मतलब हर जगह पर इसके हाथ पांव फैले हुए, और हर जगह पर एक एक चीज को ये कंट्रोल करता है। तो ये मतलब सबसे उनका ऊपर वाला ये यूनिट है। इसको नाज़रीन निशाना कहां पर बनाया गया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको निशाना बनाया गया है इराक में, और अरबल का ये इलाका है। अरबल में आपको पहले भी पता है ये हमले यहाँ पर होते रहते हैं, पहले भी आपको रिपोर्ट, ये बड़ा ये खतरनाक अरबल वाला इलाका है, सही है ना। यहाँ पर समझ लेंगे मुसलसल एक जंग चली हुई है, यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें भी हैं, अमेरिकन बेसेस भी वहाँ पर हैं, इनका हेडक्वार्टर वहाँ पर है, इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस का वहाँ पर है, उस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत ही गैर मामूली तरह का ऑपरेशन, वो इसलिए कि आप देखेंगे उनका टॉप ऑफ द यूनिट है, फिर उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, मतलब सबसे हसास, सबसे अहम उनका ये एसेट था, सबसे अहम उनका ये ऑफिस था, हेडक्वार्टर था, जिसको ढूंढा गया, देन ड्रोन के साथ उसको निशाना बनाया गया। और टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है कि इसमें उनके 7 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हलाक हुए हैं, और ये पूरी जंग में, ये जो अब 100 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इस पूरी जंग में इनके इतने ऑफिसर्स या एजेंट्स हलाक नहीं हुए। सिर्फ ईरान ने वो एग्जीक्यूट किया, लेकिन वो भी पहले के उन्होंने पकड़े हुए थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन इतना बड़ा हमला, एक ही ड्रोन हमले में इतने उनके हलाक कर देना, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ही गैर मामूली है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि ये किसने किया, ये नहीं पता कि ये हमला किसने किया। ये इराक में अरबल के इलाके में हमला हुआ है, तो ये कौन सी तंजीम ने हमला किया, ये कहाँ से ड्रोन आया, क्या ये शाम से आया,
کہ یہ لیبنان سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جس نے بھی کیا ایک ہی بات ہے، فلسطین کا کوئی نہ کوئی اتحادی ہوگا جس نے ان کے اس یونٹ کو نشانہ بنایا۔ تو اس وقت اسرائیل میں یہ بڑے ایک ماتم کا سما ہے، بہت مطلب ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ موساد جسے دنیا کی آپ ٹاپ آف دی انٹیلیجنس کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، یہ سو کال ٹاپ آف دی، یہ بھی ان کی انٹیلیجنس بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی اطمینان کی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ کو جو غزہ جنگ ہے وہاں پر لیے چلتے ہیں، اور غزہ سے خبر یہ ہے کہ غزہ میں جنگ اور تیز ہو گئی ہے۔ اور وہ تیز کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بحیرہ احمر میں ایک نئی جنگ چھیڑی گئی ہے امریکہ برطانیہ کی جانب سے۔ تو اب یہاں پر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دنیا کی توجہ وہاں پر چلی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں جو نیوز چلی ہے، جو پورا میڈیا کور کر رہا ہے، وہ ریڈ سی کو کور کر رہا ہے، ان اسٹرائکس اور حملوں کو اور یمن کے رسپانس کو کور کر رہا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دنیا کی اٹینشن وہاں پر چلی گئی ہے، جو کہ اسرائیل پہلے دن سے کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے پبلک کا جو ہے دھیان وہاں پر ڈائیورٹ کیا جائے، اور امریکہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے اسرائیل کے لیے ٹائم بائے کیا جائے، کیونکہ ٹائم ہر جنگ میں ایک ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے وہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، جس کو بائے کرنے کی کوشش امریکہ نے بار بار کی اور اس حملے کے ذریعے بھی کی۔ تو کوئی زیادہ کامیابی تو ان کو نہیں ہو سکی، یعنی اگر یمن میں جنگ ہے تو وہ بھی تو غزہ کے ساتھ ہی لنک ہے نا، تو وہ کوئی اتنا کامیاب تو نہیں ہو سکے دنیا کی توجہ ہٹانے میں۔ اگر کوئی 1% 2% ہو گئی ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس چیز کا اسرائیل کے کیلکولیشن کے مطابق انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور حملے تیز کر دیے، لیکن ایک بار پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے تمام اطراف سے دوبارہ اندر گھسنے کی کوشش کی اور فل ملٹری مائٹ انہوں نے لگا دی اندر گھسنے کے لیے، لیکن ایک بار پھر وہاں پر ناکامی ہوئی ہے۔ تو جو بڑے ناظرین حملے کیے گئے، صرف 4-5 اسٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اس جنگ کی شدت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو مزاحمتی تحریک ہے وہ بیان کر رہی ہے اپنے حملوں کو، ایک جو کراؤڈ ہے ان کے فوجیوں کا، جہاں پر کوئی 20-25 فوجی موجود تھے، اس پر بمباری کی گئی ہے۔ We bombed enemy crowds with a barrage of mortar shells in the vicinity of Halima Mosque in the center of خان یونس۔ تو خان یونس کے علاقے میں یہ بمباری کی گئی ہے اور براج آف mortar shells کے ساتھ، اور ان کے وہاں پر فوجی کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک ملٹری بلڈوزر جو ہے اس کو RPG کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ صحیح ہے، we targeted a Zionist bulldozer with RPG shell in خان یونس۔ تو یہ آپ کو سامنے لگتا ہوگا کہ یار یہ ملتی جلتی خبریں آتی ہیں غزہ سے، تو جنگ وہاں پر یہی چل رہی ہے، مطلب ٹینک ہیں، ملٹری وہیکلز ہیں، ان کا کراؤڈ ہے، ان کا قافلہ ہے، سرنگ کا گھات ہے، بلڈنگ میں ان کو تباہ کرنا، تو یہی چیزیں ہیں۔ لیکن بے شک آپ کو یہ ریپیٹ میں لگتی ہوں، لیکن وہاں پر جو جنگ چل رہی ہے وہاں پر ریپیٹ میں نہیں چل رہی، وہاں پر ایک ایک ٹینک کو اڑانا، ایک ایک بلڈوزر کو اڑانا، ایک ایک گاڑی کو اڑانا، سنائپر کا ایک ایک آپریشن، اس کے پیچھے آپ پوری اپنی زندگی داؤ پر لگا کر نکلتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اگر کسی گھر والے ہیں تو ان کو یاد کر کے ان سے مل کے الوداعی طور پر آپ نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ وہاں پر جو فائٹر باہر سرنگ سے نکل کر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہ آپریشن کر کے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر تو شاید ہمیں ایک جیسی خبریں لگ رہی ہوں، لیکن وہاں پر ایک جیسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر سب جو ہے نا وہ تباہی ہے، اور سب بہت خطرناک اور بہت قربانیوں کے ساتھ یہ جنگ وہاں پر لڑی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ we engaged in fierce clashes with machine guns with soldiers of Zionist enemy on the front lines of the advance in the خان یونس۔ اس وقت جو زیادہ فوکس ہے نا جنگ کا وہ ساؤتھ میں ہے، ساؤتھ غزہ میں، کیونکہ نارتھ سے ان کی بہت زیادہ فوج جو ہے وہ پیچھے نکل چکی ہے، کیونکہ نارتھ کو انہوں نے بہت زیادہ تباہ اس لحاظ سے کیا، بمباری بہت زیادہ کی، بہت زیادہ وہاں پر انہوں نے تباہی مچائی ہے، گھروں میں مطلب ملیا میٹ کیے ہیں، ڈسٹرائے کر دیے ہیں، اور ویسے بھی وہاں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ادھر ساؤتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا ان کی ہٹ دھرمی اور تکبر کہ پہلے لوگوں کو نارتھ سے نکال کر ساؤتھ میں سب کو بھیجا۔ UN کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 1.9 ملین غازہ پیپل جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، ٹوٹل آبادی 25 لاکھ ہے، جس میں سے 19 لاکھ ڈسپلیس ہو گئے، آلموسٹ نارتھ سے آلموسٹ تمام جو لوگ ہیں وہ ساؤتھ میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد ساؤتھ میں ان کو بھیجا انہوں نے، اینڈ دین ساؤتھ میں آپریشن شروع کر دیا۔ تو نارتھ میں اتنی زیادہ انٹینسٹی نہیں ہے، اس وقت زیادہ فوکس جو ہے وہ ساؤتھ میں ہو رہا ہے، خان یونس میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ جیسے آج انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی، بارڈر پر ابھی تک یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کلیشز بٹوین دا ریزسٹنس اینڈ دا آکوپیشن فورس ان دا بریج اینڈ المغازی کیمپ ان دا سینٹرل غازہ
को इंसाइडिंग विद आर्टिलरी शेलिंग। तो एक तरफ आर्टिलरी इसराइल की वो शेलिंग कर रही है, एक तरफ आमने सामने क्लैशेस हो रहे हैं, इधर इनका फाइटर खड़ा है उधर उनका सोल्जर खड़ा है, आमने सामने बंदूकों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। ये ताज़ा तरीन हमले हैं, लेकिन इसका मुद्दा सिर्फ ये है कि ना ही इस जंग की इंटेंसिटी कम हो रही है बल्कि ये इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ के सीज फायर का कोई चांस दूर दूर तक नहीं है। ब्लिंकन के दौरे में एक चांस था, लेकिन वो खली बल्ली हो गया, उसके मुंह से सीज फायर तक नहीं निकला। तो ये जंग तो आगे बढ़ गई है, ये जंग एक तरफ फैल गई है और अब हम एक फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहे हैं। वो फैसला कुन मरहला जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि 1 स्टेट सोल्यूशन होगा। उसमें जो है ना एक रियासत होगी और वो फ़लस्तीन की होगी। ये दुनिया भर का मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अपनी हम हमदर्दियों की बुनियाद पर नहीं कह रहे। लेकिन इस वक्त जो ताकत फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों की बन चुकी है वो तारीख में कभी इतनी ताकत नहीं बनी। तो इसलिए अगर हम 1 स्टेट की तरफ अब जा चुके हैं, अब 2 स्टेट पीछे रह गया है। कोई बहुत ही अब मोजज़ा होगा कि हम दोबारा कोई 2 स्टेट की तरफ चले जाएंगे। मोजज़े से मुराद यह है कि वो कोई अनहोनी टाइप को चीज़ होगी कि हम 2 स्टेट की तरफ चले जाएंगे, वरना कोई 2 स्टेट नहीं है। अब सिर्फ 1 स्टेट है और एक ही रियासत है और वो फ़लस्तीन की है। अब जंग आगे फैल गई है, यानी अब फैसला कर लिया गया है दोनों ही तरफ से कि हम लड़ेंगे, इख्तिताम तक लड़ेंगे और जो फातेह होगा वही सिकंदर है, वही राज करेगा इस पूरे फ़लस्तीन पर, ठीक है। और वो आपको पता ही है कि मैंने आपको बता दिया कि वो कौन करेगा। अच्छा, अब ये गज़ा के हवाले से चीज़ें थी। अब आपको जो आलमी अदालत है वहाँ पर लिए चलते हैं। वहाँ पर जो समाअत हुई है, मैं कहता हूँ कमाल कर गया साउथ अफ्रीका। पूरी दुनिया से, छोड़ दे मुसलमान, पूरी दुनिया से इस वक्त दुआएं समेट रहा है साउथ अफ्रीका। पूरी दुनिया सराह रही है, सलाम पेश कर रही है साउथ अफ्रीका को, क्योंकि आप देखें ना कि 57 इस्लामी मुल्क है, किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि वो ICJ में जाए। ये तो साउथ अफ्रीका गया तो उसके बाद OIC चला गया, इधर सारे पाकिस्तान वो चला गया, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह, ये सारे ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसका क्रेडिट तो साउथ अफ्रीका को जाता है ना, जिन्होंने टक्कर ली मगरब से, जिन्होंने टक्कर ली अमेरिका से, जिन्होंने अपने मफादात को पसे पुश्त डाला लेकिन अपने उसूलों को पसे पुश्त नहीं डाला। वो नेल्सन मंडेला के उसूलों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा ये अगर हमने इतना जुल्म सहा है तो हम, अगर फ़लस्तीनियों का गम और दुख और जुल्म हम ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम इससे गुजरे हुए हैं, हमने नस्लकुशी बर्दाश्त की है, तो हमें पता है कि ये क्या होती है। तो वो वहाँ पर गए और एक होता है पब्लिसिटी स्टंट वहाँ पर जाना, लेकिन दूसरी अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि देखें हमारे पास चांस तो एक ही है, रोज़ रोज़ तो ये आलमी अदालत नहीं बैठनी। और ये कहा जा रहा है कि जब से ये आलमी अदालत बनी है सिर्फ 1 या 2 केसेस हुए हैं नस्लकुशी के, ये मतलब 80 साल हो गए हैं, सिर्फ 1 या 2 केसेस वहां पर नस्लकुशी के हुए हैं कि एक मुल्क दूसरे को घसीट के वहां पर ले गया। तो ये मतलब इतना 80 सालों में ये सबसे बड़ा ये हिस्टोरिक केस हो रहा है कि एक मुल्क दूसरे को वहां पर घसीट कर नस्लकुशी के इल्ज़ाम में ले गया है। तो ये बहुत ही गैर मामूली इवेंट था। तो ये रोज़ रोज़ तो बैठनी कोई नहीं थी, तो ज़रूरी था कि अब हम इन चीज़ों को साबित भी करें, सिर्फ ये नहीं कि हाँ ले गए बस आगे आगे क्या किया। तो साउथ अफ्रीका ने वहां पर पूरी तैयारी की हुई थी। मतलब दुनिया हैरान रह गई है जिस तरह के दलाइल उन्होंने दिए, जो एविडेंस पेश किए, जो उनके वज़रा के बयानात वहां पर रखे गए, जो नेतन्याहू का तकब्बुर और जो बयानात उसने दिए, जो वीडियो एविडेंस वहां पर रखा गया, वो बहुत कन्विंसिंग था। अब ये अमेरिकी लॉबी अगर वहाँ पर को हो जाती है, इन्फ्लुएंस कर जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह के दलाल उन्होंने दिए, एविडेंस पेश किए हैं, ये पक्का ठक्का केस जो है वो बनता है इनके खिलाफ, मतलब साबित होता है। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें इनके सामने, कुछ स्टेटमेंट जो आज पेश किए गए, ये दूसरी समाअत हुई है और अब वक्फा आ गया। अब आगे देखते हैं कब समाअत होती है, लेकिन 3 से 6 हफ्तों की डेडलाइन है जिसमें ये फैसला देना है। साउथ अफ्रीका के आज के दलाल हैं जिन्होंने कहा, According to the Genocide Convention, nothing justifies the way Israel is waging war. कोई चीज़ इनको जस्टिफाई नहीं करती। Israel is unbalanced and has not provided any evidence to refute the facts which it is accused. वो कह रहे हैं कि ये एक भी सबूत उसको नहीं दे सका उसके खिलाफ जिसका इल्ज़ाम इस पर लगाया गया, नस्लकुशी का इल्ज़ाम इस पर है, तो ये एक भी कन्विंसिंग सबूत नहीं दे सका कि ये इन्होंने नस्लकुशी नहीं की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा द यूनाइटेड नेशंस एडमिटेड दैट इट कुड नॉट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यू टू द बॉम्बिंग। अब ये ICJ ये UN के अंडर है ना, तो वो कह रहे हैं कि UN भी ये बयान ऑन रिकॉर्ड दे चुका है कि हम इमदाद नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि UN के 100 से ज़्यादा नुमाइंदे वहाँ पर शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है। अच्छा, फिर
انہوں نے کہا اسرائیل failed to respond to what we presented and we adhere to the facts, the law and the evidence we presented. Israel seems unable to condemn the actions of its soldiers and the statements of its officials cannot be ignored. جو وہ کہتے تھے نا نیوکلیر بم گرا دیں گے, ملیا میٹ کر دو, وہاں پر پارک بنائیں گے, وہاں پر یہ کریں گے. اچھا اب یہ ساؤتھ افریقہ کے بیانات تھے جو تھوڑے سے دلال, یعنی ایک بڑی لمبی سماعت ہوئی گھنٹوں کی, لیکن اب یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ رکھی 4-5 میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس طرح کے دلائل انہوں نے دیے ہیں. اچھا اب ترکی کے 2-3 سٹیٹمنٹس جو انہوں نے دلائل دیے ہیں, ایویڈنس پیش کیے ہیں. ٹرکی ہینڈڈ اوور ڈاکومنٹس کنڈیمنگ اسرائیل اینڈ the oppressed have never lost but rather the oppressor are the loser. What is happening in the use of unbalanced force and Israel is practicing in the Gaza. اس کے علاوہ اردوغان نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ امریکہ اینڈ بریٹن آر ٹرائنگ ٹو ٹرن دا ریڈ سی انٹو اے سی آف بلڈ. یہ بہت بڑا بیان جو ہے وہ اردوغان نے جاری کیا ہے. چونکہ اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک آ رہی ہیں, تو یہ ترکی نے وہاں پر ایویڈنس رکھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورے ڈاکیومنٹڈ پروف جو ہے وہ دے دیے ہیں. اب اسرائیلی جو لیگل ٹیم جو وہاں پر ڈیفینڈ کرنے گئی ہوئی تھی بے شرم منہ کے ساتھ, جن کے پاس کوئی دلائل ہے ہی نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے, یعنی کس چیز پر ڈیفینڈ کریں گے. جو 2 اسٹیٹمنٹ ان کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں the individual photos presented at yesterday's session are not evidence of an intention to commit genocide. کہ یہ جو دلائل ساؤتھ افریقہ نے دیے ہیں یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم نے جینوسائڈ کیا, تو کیا ثابت کرتا ہے؟ اچھا ساؤتھ افریقہ ignored that what was happening was caused by Hamas which turned hospitals and schools into military headquarters. کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ نکموں کے کام چیک کرو کہ یہ ان کے دلائل ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے, یہ دلائل ان کے چیک کریں کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اور تو بچوں کو شہید کیا, جو بھی وہاں پر دنیا کے بدترین ظلم ہوئے ہیں, یہ تو حماس کا قصور ہے, یہ تو حماس نے کیا ہے. یہ دلائل وہاں پر دیے جا رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اب کس طرح سے وہاں پر بچیں گے. اگر بچیں گے تو وہ دنیا سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح سے بچے ہیں. اچھا اب یہ ایک اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے اور ان کو کس طرح سے مرچیں لگی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں there is no doubt that today was the difficult for Israel in light of the trial. کہ یہ مشکل ترین دن تھا, کیونکہ دیکھیں نا کہ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ کی حمایت کرنا مذہبی فریضہ ہے. یہ ہم نے یورپ امریکہ میں پھیلایا ہوا تھا نا, تو آج دنیا میں ہیڈ لائن کیا چل رہی ہے کہ اسرائیل پر نسل کشی کا مقدمہ چل رہا ہے, اور اس عدالت میں جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی یورپ کی عدالت میں, کسی اسلامی ملک کی عدالت میں نہیں چل رہا کہ آپ کہیں کہ یہ باعث ہو رہا ہے. مطلب یورپ میں چل رہا ہے نا, یورپ کی عدالت ہے اور وہاں پر عدالتوں پر اعتماد ہے لوگوں کو کہ بھائی جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ ٹھیک کرتی ہیں. تو آپ پر نسل کشی کا مقدمہ چل رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں بہت ہی ہمارے لیے ڈیفیکلٹ تھا. Without a doubt this was not our day. This was the day of South Africa which succeeded in dragging down the entire Israeli-Palestine conflict, not just the war in Gaza. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے یہ دن جیت لیا ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے ان کے کچھ جو ہائی پروفائل شخصیت ہیں نیتن یاہو, اور ان کے بیانات رکھتا ہوں, اور ان الو کے پٹھوں کے کام چیک کرو. مطلب یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ ہیں, اور آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مطلب یہ لوگ ہیں جنہوں نے 75 سال حکومت کی اور دنیا پہ حکومت کی, نہ صرف فلسطین پہ بلکہ دنیا پہ راج کیا ہے. یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. فائنانس منسٹر کیا کہہ رہا ہے کہ جناب آئی سی جے از اینٹی سیمیٹک. اب یہ جو بیان ہے نا, اس کا پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے, یعنی مذاق بن رہا ہے, ضلالت ہو رہی ہے ان کی. یعنی وہ کہہ رہا ہے انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے وہ اینٹی سیمیٹک ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک ٹرمینالوجی متعارف کروائی ہوئی ہے کہ یہ یہودیوں کے خلاف ہے, یہ نفرت کرتے ہیں یہودیوں سے, یہ اینٹی سیمیٹک ہے. یعنی آپ یہودیوں کے خلاف ہیں اور یہودیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کے لیے اینٹی سیمیٹک ہے. تو یہ ان کا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, جو بھی مطلب ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو کہہ دیتے ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہے. تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے, کوئی بے وقوفی کی, کوئی پاگل پن کی جو یہ اس وقت دکھا رہے ہیں. تو وہ دنیا بھر میں یورپ میں مذاق بن رہا ہے. یعنی جب یورپی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کیا بیان کیا دے رہے ہیں آپ. جو ہماری اپنی عدالت بنائی ہوئی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں, مطلب جو نیدرلینڈ میں ہے, جو یو این کے انڈر ہے, جو آپ ہی نے نظام بنایا ہے, یہ امریکہ نے ہی تو بنایا ہے, برطانیہ نے ہی تو بنایا ہے, اور کس نے بنایا ہے. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہے, پوری عدالت ہی.
مطلب یہ حد ہے ویسے ان کی. پھر نتن یاہو نے کہا ایٹ اے ٹائم وین اسرائیل از فائٹنگ دا جینوسائڈ آف اے پیپل اٹ از اکیوزڈ آف جینوسائڈ دا اسکریمز آف ساؤتھ افریقن ہائپوکریسی ریچ دا ہیونز. اب دیکھیں ان کو مرچیں کس طرح سے لگی ہوئی ہیں. ویئر واز ساؤتھ افریقہ وین ملینز وار کلڈ اینڈ ڈسپلیسڈ ان سیریا اینڈ یمن ایٹ دا ہینڈز آف حماس پارٹنرز. وین ول کنٹینیو ٹو پرزرو آر رائٹ ٹو ڈیفینڈ آر سیلوز اینڈ سیکیور آر فیوچر انٹل کمپلیٹ وکٹری. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب کہاں تھا ساؤتھ افریقہ جب یمن میں جنگ چل رہی تھی اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, جب سیریا میں ہو رہا تھا تو کون کر رہا تھا؟ سیریا میں جنگ کس نے چھیڑی؟ عراق میں جنگ کس نے چھیڑی؟ اب یمن میں جنگ کون چھیڑ رہا ہے؟ تو نام لینا کون کر رہا تھا, کس نے جنگ چھیڑی؟ تو اب مطلب یہ پاگل ہو چکے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیفینڈ کیا کرے. یعنی یہ دلال یہ پیش کر رہے ہیں کہ جناب آئی سی جے یہ باعث ہے, یہ پولیٹیکل باڈی ہے, یہ ساؤتھ افریقہ جناب لیگل ونگ ہے حماس کا, یہ دلائل دے رہے ہیں. اور جناب یہ مطلب آپ پر نسل کشی کا مقدمہ ہے اور کہہ رہے ہیں وہ جی شام میں وہ ہوا, یمن میں وہ ہوا, ٹھیک ہے. مطلب تو کس نے کیا وہ بھی چلے, وہ کیس بھی لے آئیں اور بتائیں کہ کس نے کیا. اچھا پھر ان کا منسٹر ایک کہہ رہا ہے کہ ہیگ کورٹس لائک ادر انٹرنیشنل ٹریبیونلز آر اے پولیٹیکل باڈیز. وہی بات کر رہا ہے کہ یہ جناب جانب دارانی والی یہ عدالتیں ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ تو جب فیصلہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر نہ جاتے وہاں پر, نہ ڈیفینڈ کرتے. دیکھیں نا, جب آپ کہہ رہے کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے تو آپ وہاں پر گئے کیوں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ جب ایک چیز کی وقت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نہ جائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح خوف میں مبتلا ہیں. آپ صرف ایک دفعہ وہاں سے فیصلہ آنے دیں, پھر دیکھیے گا ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے ان کے دو بیانات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہی اسرائیل ہیز ریپیٹڈلی فیلڈ ٹو رسپیکٹ دا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. یعنی آپ دیکھیں نا, ادھر مقدمہ چل رہا ہے نسل کشی کا اور انٹرنیشنل لا کو توڑنے کا, اور ادھر سے یو این کی آرگنائزیشنز بیان دے رہی ہیں کہ انہوں نے ریپیٹڈلی لا کو توڑا ہے. پھر انہوں نے کہا دا سیز فائر ان غازہ ہیز بیکم مور ارجنٹ ٹوڈے دین ایور بیفور. یہ یو این کہہ رہا ہے. اچھا اب کیوبا کی جانب سے بڑا اہم بیان آیا. کیوبا ایک ساؤتھ امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ ایک کنٹری ہے, اور فلسطین کا اتحادی ہے, ایران کا اتحادی ہے. ساؤتھ امریکہ میں وینیزویلا اور کیوبا یہ بہت قریب اس وقت ہیں ایران کے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی وی سپورٹ ساؤتھ افریقاز لا سوٹ بیفور دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اگینسٹ اسرائیلز کرائم. تو کیوبا نے بھی جناب حمایت کر دی ہے ساؤتھ افریقہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو اب روزانہ نئے ملک سامنے آ رہے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, جو اسرائیل کے خلاف باقاعدہ ایکشن لے رہے ہیں. اس سے پہلے بیانات کی حد تک معاملات تھے, لیکن چونکہ اب ساؤتھ افریقہ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے تو ایک کے بعد ایک کنٹری ان کی حمایت میں آ رہا ہے. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی. ایک میں زیادہ تفصیل نہیں دے سکا, لیکن آپ کو ایک اوورآل پکچر سمجھانے کی کوشش کی کہ ساؤتھ افریقہ بڑے دلائل کے ساتھ اپنے کیس کو پریزنٹ کر رہا ہے اور یہ بونگیاں مار رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی شام میں وہ ہوا, یمن میں ہوا, فلانا وہ ہوا, یہ تو کورٹ ہی خراب ہے, یہ بیانات دے رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیس بڑے زبردست طریقے سے, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ساؤتھ افریقہ نے کتنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے کہ یہ بونگیاں مارنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ اس وقت 99% چانسز ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا, اور جب آئے گا تو پھر آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ عام ترین تازہ ترین حقائق آپ کے ساتھ پیش کیے. ہمیں رائے ضرور کریں. اجازت, اللہ حافظ.